الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین کرام، شریعت مطہرہ نے رمضان المبارک کے اختتام پر تمام ان لوگوں پر جن کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال ہو، صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ روزے دار، صدقۃ الفطر جو ہے اصل میں روزے کی زکوٰۃ ہے۔ فطر کہتے ہیں افطار کرنے کو۔ یہ صدقۃ الفطر اس لیے انسان پر لازم کیا جاتا ہے کہ روزے دار کتنا ہی اہتمام کرے، کتنا ہی خیال رکھے کہ اس کا روزہ اچھا ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ کوتاہی اس سے ہو ہی جاتی ہے۔ کھانے پینے، اسی طریقے سے روزے توڑنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے تو انسان پرہیز کرتا ہے، آسانی سے بچ لیتا ہے، لیکن لغو کلام، فضول باتیں، فضول مصروفیات سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہے، ان سے انسان نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے روزے میں جو کوتاہی اور کمی پیدا ہو گئی ہے اس کی تلافی کے لیے شریعت نے اختتام رمضان پر انسان پر زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کے نام سے اس کی تلافی، اس کا جرمانہ لازم کیا کہ اس کی تلافی ہو جائے، جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ نبی علیہ السلام نے فرض فرمایا، واجب فرمایا صدقۃ الفطر کو طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے دار کے روزے کو لغویات اور فضولیات جیسی چیزوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے اس صدقۃ الفطر کو نبی علیہ السلام نے واجب اور فرض فرمایا۔ وطعمۃ للمساکین، اور مسکین کے لیے، فقراء اور یتامہ کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جو شخص عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرے گا تو یہ اس کی طرف سے قبول کیا جائے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جو اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا فہی صدقۃ من الصدقات، تو اس وقت اس کی حیثیت عام صدقات کی طرح ہوگی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو وجوب ہے اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ روزے دار کو جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہے ان کی تلافی ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے امت کے جتنے بھی مساکین ہیں ان کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ بھی بقیہ تمام لوگوں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اغنوہم عن السوال، کہ ان کو سوال سے، ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز کر دو، فی ھذا الیوم، اس دن یعنی عید الفطر کے دن ان کو اتنا مال دو، ان پر اتنا خرچ کرو جو امت کے فقراء اور مساکین ہیں کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی صاحب وسعت مسلمان ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی عید کی نماز سے پہلے کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عید سے 3-4 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر نکالتے تھے اور اس کو فقراء اور مساکین تک پہنچاتے تھے، تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ عیدگاہ میں شریک ہو جائے، وہ عید کے دن بھی ہاتھ نہ پھیلائے۔
اس لیے پہلے ہی اس کو نکالتے تھے. ہمیں بھی چاہے کہ ہم کوشش کریں کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اس کو نکالے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کس شخص پر لازم ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی رقم کا، اتنے مال کا مالک ہو جو نصاب کے بقدر پہنچتا ہو، جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہو، اس شخص پر صدقۃ الفطر عید الفطر کے دن دینا واجب ہے. صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے وجوب میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال کا مال نامی، یعنی ایسا مال ہونا جس میں بڑھوتری ہوتی ہو، لیکن صدقۃ الفطر میں مال کا مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ میں مال پر حولان ہول یعنی مکمل سال کا گزرنا لازم ہے، لیکن صدقۃ الفطر میں مکمل سال کا گزرنا لازم نہیں ہے. عید کی نماز سے پہلے ہی اگر کوئی انسان عید کی صبح میں مالدار ہو جائے گا، اتنا پیسہ اس کے پاس آئے گا جس پر زکوٰۃ لازم ہو سکتی ہے، تو اس شخص پر صدقۃ الفطر لازم ہو جائے گا. اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہے کہ اگر ان کے پاس ضرورت اصلیہ، ضرورت لازمیہ کے علاوہ اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، تو اس شخص پر صدقۃ الفطر لازم ہے. اس کو اس کا ادائیگی لازم اور ضروری ہے. اس کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ہی ادا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے.